خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ کو تہجد کا بلاوا آتا ہے۔ دنیا کی محبتوں کا کیا کرنا جب اللہ آپ کو اپنی محبت کے لیے بلائے، جب آپ کے دکھوں پر مرہم رکھ دے، جب آپ کے غم کے آنسوؤں کو خوشی میں بدل دے، جب وہ رب تمہاری کن کی خواہش کو حقیقت میں تبدیل کر کے فیکون بنا دے۔ وہ پہر جہاں لوگ اکیلے بستر پر پڑے رو رہے ہوتے ہیں، جنہیں اپنے حالات کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہوتی، یا وہ جو حرام رشتوں میں پڑے بہک رہے ہوتے ہیں، وہ پہر کہ جہاں لوگ سہارا ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ملے جسے اپنے غم سناؤں، کوئی ملے جو دل کا حال جان سکے، اس وقت آپ کا رب آپ کو اٹھاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، مجھے سنائے اپنا حال دل، مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے میں اسے عطا کروں، کہ جو اس کی خواہش ہے وہ میں اس کی جھولی میں ڈال دوں۔ جب بندہ روتا ہوا اپنا حال دل سناتا ہے، جب اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے، اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم کو اس کے سامنے اس کے در پر لا کر رکھ دیتا ہے، اپنی فریادیں سناتا ہے، اپنی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، اللہ اس کی رضا طلب کرتا ہے، ارے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے رب کو اس پر پیار نہ آئے، اس کے رب کو اس کی یہ ادا پسند نہ آئے، کیسے ممکن ہے کہ اس کا رب اسے روتا چھوڑ دے، اس کی سسکیوں کو نظر انداز کر دے۔ پھر کون کہتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مجھے ملا نہیں، تم تہجد کے سجدے تک آئے ہی نہیں تو اس کا مطلب تمہیں وہ چیز چاہیے ہی نہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں نے تہجد پڑھی اور وہ چیز عطا نہیں ہوئی، تم نے یہ تو دیکھا ہے کہ جو تمہیں چاہیے تھا نہیں ملا، مگر کیا تمہیں اللہ کی رضا نہیں مل گئی؟ کیا تمہیں وہ نہ ملا وہ تمہارے رب نے تمہارے لیے چاہا؟ اور جو چیز تمہارے لیے تمہارا رب چاہے تو پھر سوچو کہ کتنے خاص ہو تم۔ کیا تمہیں اپنے رب سے بات کرنے کا موقع نہ ملا؟ کیا تم نے اپنے رب کا کرم نہ دیکھا؟ کیا تم نے اپنے رب کا تم سے پیار کرنا نہ دیکھا؟ تہجد کی آہیں، وہ سسکیاں، وہ آنسو، وہ پکار جب عرش پر جاتی ہیں، قبولیت کی خبر ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں، یہ اللہ کو منا ہی لیتی ہیں، یہ سب کچھ سنوار دیتی ہیں، یہ پکاریں آپ کی منزل تک پہنچا ہی دیتی ہیں، اپنے رب کو بتانے کے لیے کہ اس کا بندہ اس کے کن کا منتظر ہے۔ جو تہجد کے سجدوں میں روتے ہیں انہیں کبھی کسی اور کے سامنے رونا نہیں پڑتا، جس کو اللہ تہجد جیسی لاڈلی نماز کے لیے بلائے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا، وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا۔ جو ہاتھ دعا کے لیے تہجد میں اٹھا کرتے ہیں وہ رب ان کا برم رکھا کرتا ہے۔ سچ میں دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رات کے آخری حصے میں جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تب اپنی اللہ کی محبت میں اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ تہجد تک آنا اس رب سے عشق کا ثبوت ہے، اور اس عشق کے لیے وہ رب خود تمہیں چنتا ہے، اور جسے وہ چن لیتا ہے اسے مکمل کر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے بے بس ہونے کا اعتراف کر کے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بندے کے لیے عطا کے تمام دروازے کھول کر اس کا مان رکھ لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک کے علاوہ کوئی بھی انسان کسی کا مان رکھنے کا ظرف نہیں رکھتا۔ تہجد کے معجزے تو انہی آنکھوں کو نصیب ہوتے ہیں جو اپنی نیند کو قربان کر کے اس رب کائنات کو مناتی ہیں، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ وہی تو جولیاں بھر کے دیتا ہے، تو آپ بلا وجہ خود کو کیوں اداس کر رہے ہیں، کیوں پریشان ہیں، کیوں ہلکان کر رہے ہیں؟ آپ بھروسہ نہیں اپنے رب کائنات پر؟ اللہ کریم کے خزانے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں، تو پھر آپ اس سے مانگے نا، وہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔
وہ آپ کو نوازے گا اور بہترین نوازے گا۔ وہ تمہاری ہر دعا، ہر فریاد سنتا ہے، چاہے وہ الفاظ سے حالی ہو، چاہے وہ زبان سے بیان کی گئی ہو، اور چاہے وہ التجا اذیت کے آخری مقام پر پہنچ کر تمہارے آنسوؤں نے کی ہو۔ اس کا تمہاری دعا سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ رب العزت تو رہتا ہی تمہارے دل میں ہے، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس نے تمہیں سنا نہیں؟ بتاؤ بھلا دل کے معاملات دل بنانے والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی فریاد کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو مایوس مت ہوا کریں، آپ یقین کریں وہ اگر کچھ لے رہا ہے تو اس میں خیر ہے، اور جسے وہ خیر عطا کر دے تو اس جیسا خوش قسمت کہاں۔ جب اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے، پھر اس بندے کے لیے معجزوں کا در کھلا رہتا ہے، اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا عالم خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امید رکھتا ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا جو تو نے کیا، اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس ایسے گناہوں کے ساتھ آئے جو زمین کو بھرنے کے قریب ہیں، اور پھر مجھ سے ملاقات کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ضرور تجھے بخشش کو بھرنے کے قریب لاؤں گا۔ دعا میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی بیزار ہو گیا ہے۔ اللہ تمہارا پہلا سہارا تھا اور وہی تمہارا آخری بھی ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب بھی تم اسے پکارو گے تو وہ تمہیں جواب دے گا۔ تم پلٹ آنے میں دیر کرتے ہو، وہ دیر نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے۔ تو یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔